बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनपी न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और हमारे मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, इन दोनों का काम कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। इन दोनों से प्रॉपर जो काम होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, अलबत्ता वो काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। जिसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि राना सनाउल्लाह का काम ये रह गया है कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से या इमरान खान को गिरफ्तारी के मामला से डराने की भरपूर कोशिश करते हैं और फिर केसेस गिनवाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। इसके भेजे में यानी इसके भेजे में इतना भी कुछ नहीं है कि उसको पता हो कि वो वज़ीर दाखिला हैं और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इदारे हैं वो सब इसके अंडर में हैं और ये चाहें तो इमरान खान 1 मिनट में गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन यकीनन राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश तो हो सकती है इमरान खान को गिरफ्तार करने की, लेकिन गिरफ्तार करने की सकत नहीं रखते। या फिर इससे पहले जाहिर है कि जो इमरान खान है, जो राना सनाउल्लाह हैं, वो कई तारीखें दे चुके हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से और मतलब बातें कर चुके हैं। आज गिरफ्तार करेंगे, इस्लामाबाद में आके तो दिखाए, इस्लामाबाद में आएगा तो गिरफ्तार करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो है वो वाक़या हो गया, 9 मई हो गया, GHQ पे हमला हो गया, फौजी तनसीबात जला दी गई, रेलवे स्टेशन जला दी गई, सब कुछ तहस नहस हो गया और राना सनाउल्लाह रावी के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। अब इसी तरह हमारे मुल्क के जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ हैं, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो 9 मई हो या चाहे इस वक्त जो साइफर का मामला हो या फिर तोशाखाना केस हो या फिर फॉरेन फंडिंग केस हो या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस हो या जो भी मामला हो, उसमें साहब जलवागर होते हैं, भरपूर तरीके से जलवागर होते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस फड़काते हैं और उसमें कानूनी नुकात बताते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी इन कवानीन के तहत हो सकती है। लेकिन मौसूफ शायद ये नहीं जानते कि इनकी जो हुकूमत है वो इमरान खान की गिरफ्तारी चाहती ही नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहती या फिर नहीं कर सकती। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात यकीनन इंटरनेशनल प्रेशर है। गुज़िश्ता रोज भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फड़काई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि इमरान खान ने कौमी सलामती को खतरे में डाला, साइफर को सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करने पर 14 साल सजा हो सकती है। अच्छा जी, अब ये 14 साल एक तरफ हो गए। फिर साइफर के खेल की वजह से इदारों और मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। साइफर सफारती दस्तावेजात को गुम करने पर उम्र कैद सजा हो सकती है या इससे ज़ायद भी हो सकती है, यानी सजाए मौत भी हो सकती है। अब फिर कह रहे हैं कि अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो जो है वो 14 साल की सजा होगी और अगर लाइल्मी में ये गुम हो जाए तो फिर 2 साल या 2 साल सजा हो सकती है। अब समझ में नहीं आता कि आप कानून भी जानते हैं, आपको पता भी है कि ये सब कुछ हो सकता है, आप जानते भी हैं कि इस तरह सब कुछ हो सकता है, तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार करते हुए आपकी पतलूनें गीली क्यों हो जाती हैं या गिरफ्तार करने की एफर्ट्स हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं ली जा रही? क्यों इमरान खान को गिरफ्तार करने से हुकूमत इतनी खौफजदा है? आखिर क्या वजह है? इस खौफ की बुनियादी वजह क्या है? वजह है इंटरनेशनल प्रेशर। जिस तरह इसराइल ने खेल खेला, इसी तरह मगरबी और यूरोपीय ममालिक जहाँ जहाँ यहूदी लाबी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है, जहाँ जहाँ गोल्डस्मिथ फैमिली के यहूदी लाबी के साथ मजबूत रवाबित मौजूद हैं, वहाँ से एक प्रेशर डेवलप होता है। लेकिन गुज़िश्ता शब इमरान खान ने कह रहे थे ना कि इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है, कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा है। अब रात जो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा
کہ حکومت نے تو جو کیا سو کیا، عمران خان نے وہ کلہاڑا خود اپنی گردن پہ چلا دیا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان اپنی پٹاری سے نکالنا تو کبوتر چاہ رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے سانپ نکل آیا، اور وہ بھی دو دھاری سانپ، یعنی جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اب عمران خان کے منہ سے یعنی اینٹی امریکن جو معاملات نکلے، سائفر لکھا گیا، پھر جو ہے وہ فلاں کو اسد مجید کو بلایا گیا، پھر جو ہے وہ ڈونلڈ بلوم نے یہ کیا، پھر امریکہ یہ کرتا ہے، امریکہ وہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان نے ایک خطاب کیا تھا لاہور میں، ذرا وہ خطاب ملاحظہ فرما لیں۔ میرے اوپر جو کہا، میں یہاں کھڑا کر کے میں دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائفر ہے، جو مراسلہ ہے، اس کے اوپر تفتیش کی جائے کہ امریکنوں نے کیا، امریکہ کے انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے کیا ہمارے ایمبیسڈر کو نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ عدم اعتماد میں؟ اور اس نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے؟ مطلب یہ کہ عمران خان کو ہٹا کے جوتے پالش کرنے والے شہباز شریف کو لے کے آؤ۔ جب بھی سائفر کے اوپر جب بھی تفتیش ہوگی، ساری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے عمران خان کو اس لیے ہٹایا کہ وہ ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد کیا کوئی اعتراف جرم باقی رہتا ہے؟ تو یہ چیزیں کر کے عمران خان نے یعنی مغربی حمایت، امریکی حمایت، ساری حمایتیں جو وہاں سے ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا تھا، جو IMF کے ذریعے پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ سب ڈیفیوز ہو چکا ہے۔ پہلے غیر ملکی پریشر تھا، جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار کرنا یا عمران خان کے معاملات کو دیکھنا حکومت کے لیے بہت دشوار ہو گیا تھا، لیکن اب وہ چیزیں ڈیفیوز ہو چکی ہیں، اور اس میں عمران خان کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس سے ہٹ کر ناظرین، ہم آتے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت نے مائنڈ بنا لیا ہے، اور حکومت 90 دنوں میں ہی انتخابات چاہتی ہے، اور حکومت کا یہ کہنا کہ ہم پرانی مردم شماری پر انتخابات کرائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ ایک طرف تو ان کی ناراضگی مول لے رہی ہے، اور دوسری طرف جو اس ڈیجیٹل مردم شماری پر 35 ارب روپے کا خرچہ ہوا، گئی بھینس پانی میں۔ تو اور اس کے علاوہ جو 25 کو جو اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا جائے گا کہ ڈیجیٹل مردم شماری پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے پرانی مردم شماری پر انتخابات کروائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ جی کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے ہیں، اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں، مختلف فورمز پہ کی جا رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پورا نئی ڈیجیٹل مردم شماری پر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے ایک سمری بھیجی وزارت خزانہ کو، اور اپنا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا بھی گزشتہ روز اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو گرانٹ کے لیے سمری بھیجی گئی تھی اس کی بھی منظوری دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے 42.5 ارب ڈالر مانگے ہیں، اپنا روپے مانگے ہیں، 42.5 ارب روپے۔ اب یہ 42.5 ارب کو آپ جوڑ دیں ڈیجیٹل مردم شماری کے جو ہے وہ 35 ارب سے، اب مجھے بتائیں کہ یہ انتخابات ہمیں کتنے مہنگے پڑے، اور یہ جو 35 ارب روپے ضائع ہوئے یہ کس کے گلے میں جائیں گے؟ تو بہرحال رابطہ کمیٹی میں یہ طے ہوا کہ انیشلی ہم جو ہے وہ 10 ارب روپے دے رہے ہیں، اور یہ جو سمری ہے اس کی باضابطہ طور پر جو منظوری ہے وہ کابینہ سے لی جائے گی۔ اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہ عندیہ دیا گیا ہے
کہ انتخابات 2017 کی مردم شماری پر ہی کیے جائیں گے۔ گزشتہ روز جو الیکشن کمیشن کے اسپیشل سیکریٹری ہیں انہوں نے اس چیز کا اندیا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تیاری مکمل کر لی ہے اور انتخابات پرانی مردم شماری پر ہو رہے ہیں، اور بیلٹ پیپرز کے لیے ہم نے واٹر پیپر بھی منگوا لیے ہیں اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے منگوا لی ہیں، اور اس کے علاوہ جو جوڈیشری کا عملہ یعنی آر اوز، ڈی آر اوز اور یہ چاہیے ہوتے ہیں، اس عملے کے لیے جو ہے وہ بھی لکھ دیا ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو متعلقہ سیکیورٹی حکام ہیں ان کو بھی خطوط لکھے جا چکے ہیں۔ تو اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن کی ان باتوں سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ کلیئر ہو گیا اب کہ انتخابات پرانی مردم شماری پر ہی ہو رہے ہیں اور ودن 90 days ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات، جس طرح میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پہلے انتخابات ہوں گے، جو انتخابات ہونے سے پہلے ہی جس کے نتائج آ چکے ہیں، اور وہ نتائج میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ ان عام انتخابات میں جی پی ایم ایل این کو ملیں گی 80 سیٹیں، پی ٹی آئی کو ملیں گی 74۔ اب یہ پی ٹی آئی کون سی ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو، یہ قومی اسمبلی کی بتا رہا ہوں، صوبائی اسمبلیز کی نہیں بتا رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کو 60 ملیں گی، اور استحکام پاکستان پارٹی کو 10 ملیں گی، ایم کیو ایم کو 10 ملیں گی، یعنی آئی پی پی اور ایم کیو ایم اور بی اے پی، یہ بی اے پی کو 6 ملیں گی۔ تو یہ جو تینوں پارٹیز ہیں، آئی پی پی، ایم کیو ایم اور بی اے پی، یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو ہمیشہ ڈیموکریسی کے لیے تھریٹ رہے ہیں، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ جس طرف چاہتی ہے گھما دیتی ہے، اور جس کی حکومت بنوانی ہوتی ہے ان کو اس طرف بھیج کر، کیونکہ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 26 ووٹ بنتے ہیں، یعنی باپ، ایم کیو ایم، آئی پی پی کو ملا کے یہ 26 ووٹ بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی جے یو آئی فے کو 9 ملیں گے، اور بی این پی کو 2 ملیں گی، اور آزاد جو ہوں گے وہ 7 ہوں گے، یہ آزاد بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پی ایم ایل کیو کو 4 ملیں گے، اور جے یو آئی کو 2 ملیں گے، جماعت اسلامی کو۔ اب اگر ہم پی ایم ایل کیو کے 4 اور آزاد کے ملا لیں 7، تو یہ ہو گئے جی 11، تو 11 یہ اور 6 اور 11 اور 6 17، اور 17 اور 20، یعنی ملا جلا کے کچھ 37-38 ووٹ بنتے ہیں۔ یہ وہ ووٹ ہوں گے جو حکومت سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کریں گے، اور کیونکہ اس میں یہ ٹوٹل جو ان کو چاہیے ہوتی ہے، جو ایوان ہوتا ہے وہ جی ہوتا ہے 336 کا، اور جس میں پھر جو ہے وہ 200 اپنا یہ ہو گئے 264، اور اس طرح اگر ہم جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو ملا لیں تو پھر سچویشن ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے یہ اپنے آپ میں حیران کن ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ الیکشن پرانی مردم شماری کے تحت ہی ہو رہے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، کیونکہ بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت تحلیل ہونے کے بعد نگران وزیر اعظم کسی صورت انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا۔ ہاں، البتہ الیکشن کی تاریخ دینا اب الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن انتخابات کی کون سی تاریخ دیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔